جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. میں ہوں یامین ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فہم و عمل. چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر بھی کریں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں. آج ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 27 کا لفظ مطلب اس کے روٹ ورڈ یعنی مادہ کے حوالے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے. الذین، یہ لوگ یا وہ لوگ، ینقضون، دو لفظ یہ یا زبر یا وہ کے معنی میں وہ جو، نقدہ نون قاف ضاد نقد، نقدہ توڑنا، احدہ عین ہا دال احد، یہ اس کا روٹ ورڈ ہے عہد. اللہ حمزہ لام ہا الہ، اللہ. من سے، بعد با عین دال بعد، میثاقہ، یہ دو لفظ ہیں. میثاق واو ساقہ وثق، مضبوط پکا، اور ہی اشارہ ہے وہ جو میثاق ہے. وَيَقْطَعُونَ، وا زبر وا اور، یقطعون یہ بھی دو لفظ ہے. یا زبر یا وہ، قطع قاف تا عین قطع کاٹنا. ما جو، امرا حمزہ میم را امر حکم. اللہ حمزہ لام ہا الہ اللہ. بہی دو لفظ ہیں، فضر بھی ساتھ، ہی اس کے یا اس کا. ان کے، یوصلہ یہ بھی دو لفظ ہیں، یا پہ یو وہ کے معنی میں. واو صاد لام وصل، وصل جوڑنا. وا زبر وا اور، یفسدون یہ بھی دو لفظ ہے، یا پہ یو وہ کے معنی میں. فا سین دال فسادہ فساد. فی میں، الارض حمزہ را ضاد ارض زمین. اولئک یہی وہ لوگ ہیں، ہم وہ ہیں جو، الخاسرون خا سین را خسر خسارہ کمی نقصان. الذین، یہ وہ لوگ ہیں، ینقضون جو توڑتے ہیں، عہد اللہ اللہ کا عہد، من بعد اس کے، میثاقہ اس کو پکا کرنے کے. وَيَقْطَعُونَ اور وہ کاٹتے ہیں، ما جو، امر اللہ حکم دیا اللہ نے، بہی اس کا. ان کے، یوصلہ وہ جوڑیں. وَيُفْسِدُونَ اور وہ فساد کرتے ہیں، فی الارض زمین میں. اولئک یہی وہ لوگ ہیں، ہم الخاسرون وہ جو خسارہ پانے والے ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں. ینقضون نون قاف ضاد نقضہ، نقضہ کا مطلب ہے توڑنا، عہد کر کے توڑنا. وہ عہد یا قسم جو پختہ کرنے کے بعد توڑ دی جائے وہ نقضہ کہلاتی ہے. نقضہ عہد توڑنا. عین ہا دال احد،
یہ اس کا روٹ ورڈ ہے آئین ہا دا. کسی چیز کی مسلسل حفاظت اور خبرداری کرنا، یہ اس کا بنیادی معنی ہے، یعنی کسی چیز کی مسلسل حفاظت اور خبرگیری کرنا، نگہداشت کرنا، وفاداری. اور عہدہ کے بعد اگر الہ آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ کسی چیز کی حفاظت کی ذمہ داری کا حکم. عہدہ الہ حکم کے معنی میں. بعد، با عین دال، بعد. بعد کا مطلب ہوتا ہے دور ہونا، دوری. یہ قبل کی ضد ہے، یعنی گزرے ہوئے زمانے کے بعد آنے والا زمانہ. اور بودن کا مطلب ہوتا ہے ہلاک ہونا، تباہ و برباد ہونا. میثاقہ، واو صا قاف. وثق، وثق اس رسی یا بندھن کو کہتے ہیں جس سے کسی چیز کو باندھا جائے، مضبوط رسی. اسی سے میثاق ہے. میثاق یعنی پکا وعدہ، وہ وعدہ جس میں تحریر بھی ہو اور گواہ بھی ہوں. پکا وعدہ، اس کو میثاق کہتے ہیں. یقطعون، قاف تا عین، یہ اس کا روٹ ورڈ ہے قطع. قطع کرنا، کاٹنا. کسی چیز کو کاٹ کر اس کا کچھ حصہ الگ کر دینا، یہ قطع کرنا کہلاتا ہے. یعنی مثلا کپڑا یا کاغذ کاٹ کر 2 ٹکڑے میں کر دینا. اور پھر معنوی طور پر بھی کاٹنا ہوتا ہے، جیسے کسی پر احسان کر کے اس کی زبان بند کر دی جائے، یہ معنوی کاٹنا ہے. یا رشتوں کا کاٹنا، یہ بھی معنی کا کاٹنا ہے. تو قطع کا مطلب ہے کاٹنا. امرا، حمزہ میم را، امر. امر کا مطلب ہوتا ہے حکم دینا یا حکم بھیجنا، ہدایت دینا یا ہدایت بھیجنا. اور یہ حکم کسی اچھے کام کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور کسی برے کام کے لیے بھی ہو سکتا ہے. اور اس کا مطلب رہنمائی بھی ہے. اور امر کا مطلب مشورہ کرنا بھی ہے، مشورہ کرنا. ہمارا حکم، مشورہ کرنا. یوصلہ، واو صاد لام، وصل. وصل کا مطلب ہے ملانا یا پہنچنا. کسی چیز کا دوسری چیز تک پہنچ کر اس میں مل جانا، یہ وصل کہلاتا ہے. یعنی پہنچنا، ملانا، جوڑنا یا جوڑ دینا، یہ وصل کا معنی ہے. یفسدون، فا سین دال، فسادہ، یہ اس کا روٹ ورڈ ہے. اور فساد کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا اپنی حالت پر باقی نہ رہنا، یعنی توازن برقرار نہ رہنا، توازن کا بگڑ جانا. ہر وہ کام جو خلاف شرع ہو، چاہے اس کا تعلق اعمال سے ہو یا عقائد سے، اور اللہ کی سرزمین پر اللہ کے دیے ہوئے نظام کے خلاف چلنا، یہ فساد ہے. فساد فی الارض، نافرمانی. الخاسرون، خاسین را، خسر، خسارہ، کمی یا نقصان. اور خاسر کہتے ہیں نقصان اٹھانے والے کو. اور الخاسر راستے سے گم ہو جانے والے کو کہتے ہیں. اور ہلاک ہو جانا بھی اس کا معنی ہے. الذین
یہ وہ لوگ ہیں ینقضون جو توڑتے ہیں عہد اللہ کا عہد من بعد میثاقہ اس کو پکا کرنے کے بعد وَيَقْطَعُونَ اور وہ کاٹتے ہیں ما امر اللہ جس کا حکم دیا ما امر اللہ جو حکم دیا بہی اس کا ان یوصلا کہ وہ اس کو جوڑے وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اور وہ فساد کرتے ہیں زمین میں اولئک یہی وہ لوگ ہیں ہم الخاسرون جو خسارہ پانے والے ہیں۔ اس سے پہلے کی آیت میں ہم نے ان لوگوں کے بارے میں پڑھا تھا جو گمراہ ہونے والے ہیں جنہیں فاسقین کہا گیا ہے۔ فاسق وہ لوگ ہوتے ہیں جو دائرہ اسلام سے باہر نکل جاتے ہیں، نافرمان لوگ، گمراہ۔ اور پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے گمراہ کیا، اور اللہ گمراہ نہیں کرتا بلکہ یہ اپنے اس اختیار کے ساتھ اس راستے کو چنتے ہیں اور گمراہ ہوتے ہیں۔ تو یہ ان لوگوں کا ہی ذکر ہے۔ الذین یہ فاسقین وہ لوگ ہیں ینقضون وہ کاٹتے ہیں عہد اللہ کا عہد من بعد میثاقہ اس کو پکا کرنے کے بعد۔ اور اللہ کا عہد وہ تمام انسانوں سے ہے جو عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے روحوں سے لیا تھا، جو مشہور اہل عہد الست ہے، الست بربکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام روحوں نے جواب دیا تھا قالوا بلا کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ ہی نے ہمیں پیدا کیا ہے، آپ ہی ہمارے مالک ہیں۔ تو اس کے بعد پھر جب انسان روح اور جسم کے ساتھ اس دنیا میں آتا ہے تو چونکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کروا دی تھی، لیکن وہ پہچان ایک طرح سے یعنی سوئی ہوئی تھی۔ اس کو جگانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتابیں بھیجی اپنے رسولوں پر، اور رسولوں نے ان کتابوں کی رہنمائی میں اپنی اپنی امتوں کی رہنمائی کی۔ وہ جو عہد تھا اس عہد پر اس دنیا میں آنے کے بعد کچھ لوگ تو اس پر رہے، لیکن اکثریت ایسے لوگوں کی ہے کہ جنہوں نے اس عہد کو بلا ہی دیا۔ اور وہ عہد کیا تھا کہ میں ہی تمہارا رب ہوں، میں نے ہی تمہیں پیدا کیا ہے، میں ہی تمہارا مالک ہوں اور میری ہی تم عبادت کرو۔ یہ تھا وہ عہد۔ لیکن وہ لوگ جو اس دنیا میں آنے کے بعد اس دنیا میں فساد برپا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات میں مختلف طرح کے اعتراضات کرتے ہیں کہ اللہ نے یہ اس طرح کے احکامات کیوں دیے ہیں، یہ مثالیں کیوں دی ہیں، تو جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتا ہے وہ انہی مثالوں سے انہی آیات سے گمراہ ہوتے ہیں، اور یہ گمراہی ان کی اللہ تعالیٰ نے ان کو گمراہ نہیں کیا ہوتا، وہ خود گمراہ ہوتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے گمراہی خود چنی۔ ورنہ وہ لوگ بھی ہیں جو اہل ایمان ہیں، جو ان آیات کو پڑھ کر، ان مثالوں کو پڑھ کر وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے رب کی طرف سے حق ہے، یہ وہ احکامات ہیں، یہ وہ مثالیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو سمجھانے کے لیے دی ہیں۔ تو جو لوگ گمراہ ہونا چاہتے ہیں وہ لوگ پھر اللہ کے اس عہد کو توڑ دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا ہے۔
الذین ینقضون، یہ وہ لوگ ہیں جو توڑتے ہیں عہد اللہ، اللہ کے عہد کو، من بعد میثاقہ، اس عہد کے پکا کر جانے کے بعد، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، اور وہ کاٹتے ہیں کس کو؟ وہ جو رشتے ہیں جس کا جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اور دو طرح کے حقوق ہیں، ایک ہے حقوق اللہ جو اللہ کے حقوق ہیں، اور اللہ کا حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانا جائے اور اس کے احکامات کے مطابق دنیا کی زندگی کو گزارنا ہے۔ اور دوسرا حق ہوتا ہے بندوں کا، حقوق العباد۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو حقوق ادا نہیں کرتے، یہ ان رشتوں کو قطع کرتے ہیں، توڑتے ہیں۔ ایک رشتہ اللہ کے ساتھ ہے اور دوسرا بندوں کے ساتھ، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ تو اللہ نے تو حکم دیا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ جڑو اور بندوں کے بھی حقوق ادا کرو، لیکن یہ دونوں طرح کے جو حقوق ہیں وہ ادا نہیں کرتے۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور جس کا اللہ تعالیٰ نے ان کو جوڑنے کا حکم دیا، یعنی اللہ کے ساتھ بھی جڑ کے رہنا اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی جڑ کے رہنا، ان کے حقوق ادا کرنا، تو وہ ان حقوق کو پورا نہیں کرتے بلکہ ان کو کاٹتے ہیں۔ اور وہ کیا کرتے ہیں؟ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، یہی وہ فساد ہے، اللہ کی زمین پر اللہ کے احکامات کو نہ ماننا اور اللہ کے دیے ہوئے نظام کے مطابق نہ چلنا، یہ فساد ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی سرزمین پر فساد برپا کرتے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو آخرت میں خسارہ پانے والے ہیں۔ اور آخرت کا خسارہ کیا ہے؟ کہ اللہ کی رحمت سے دور ہونا۔ جو لوگ آج اس دنیا میں فساد برپا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق نہیں چلتے، بندوں کے حقوق ادا نہیں کرتے، تو یہ فساد ہے، اور ایسے فسادی قیامت والے دن خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے۔ اور خسارہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت سے دور کر دے گا اور ان کو جہنم رسید کرے گا، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ یہی ہے سب سے بڑا خسارہ، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا، وہ اصل میں خسارہ پانے والوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شمار نہ کرے جو قیامت والے دن اللہ کی رحمت سے دور ہونے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان بندوں میں شمار کرے جو اس کے نیک اور صالح بندے ہیں، جو اس کے احکامات پر عمل کرنے والے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی پیروی کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سیکھنے، سکھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔